Ya Rabbi Allah, 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 Ya Rabbi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Kawni wal Bashar. Alhamdulillahi Rabbil Kawni wal Bashar. Hamdan yadumu dawaman ghayra munhasir. Hamdan yadumu dawaman ghayra munhasir. تمام حمد تیرے واسطے خدایا ہے، تمام حمد تیرے واسطے خدایا ہے، بشر کو پیدا کیا اور جہاں بنایا ہے، بشر کو پیدا کیا اور جہاں بنایا ہے۔ یا ربی اللہ، یا ربی اللہ، یا ربی اللہ، یا ربی وأفضل الصلاة الزاكيات على وأفضل الصلاة الزاكيات على خير البرية منجي الناس من سقر، خير البرية منجي الناس من سقر۔ درود بھیج بے حساب اس نبی پہ خدا، درود بھیج بے حساب اس نبی پہ خدا، نجات بن کے جہاں کے لیے جو آیا ہے، نجات بن کے جہاں کے لیے جو آیا ہے۔ یا ربی اللہ، یا ربی اللہ، یا ربی اللہ، یا ربی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے سلسلے کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ کیا پوری کائنات اس نبی کا جشن منا رہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لیے پروردگار عالم نے کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں مدثر، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ فرمایا، اور جن کے لیے اس پروردگار عالم نے فرمایا وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جن کے لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جشن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان شخصیات بھی موجود ہیں، ثنا خوان رسول ہیں اور اسکالر بھی ہیں، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، محبت کے ساتھ جب ذکر کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بالخصوص ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل سرشار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج آج آپ کو، عالم اسلام کو جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہماری پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جانے والی حوریہ فہیم قادری موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم یہاں موجود ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ڈاکٹر صاحبہ پوری دنیا اور بالخصوص میں جاننا چاہوں گی کہ عرب کے کیا حالات تھے، کہیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کے دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو دنیا میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بحر و بر میں گویا فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، اور ہم اسے مختلف کیٹیگریز میں دیکھیں اگر مذہبی حالت کیا تھی تو شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی دنیا بھر میں۔ آپ دیکھیں تو الہامی مذاہب بھی اپنی اصل صورت میں موجود نہ تھے، ان کے عقائد میں بھی تبدیلیاں وہ خود ہی انسان اپنے مطلب کے لیے لا چکے تھے، اور بت پرستی کا عام رواج تھا۔ انسان جس چیز کو طاقتور سمجھتا اسی کی پوجا کرنے لگ جاتا، سورج کی پوجا، آگ کی پوجا، پتھروں کی پوجا۔ تو گویا انسان جسے اشرف المخلوق بنایا گیا، جو مخدوم کائنات تھا، خود ان چیزوں کے آگے جھک کر اپنے اس مقام سے ہی آگاہ نہیں ہو پا رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سماجی حالت، تو دنیا بھر میں عورتوں کا کوئی عزت نہیں حاصل تھی، غلاموں کا کوئی مقام نہیں تھا، انہیں مال کی طرح سمجھا جاتا، جنس کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ اسی طرح یتیموں کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے۔ اور عرب کے حالات کو خصوصی طور پر دیکھیں تو یہاں تو عالم یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے۔ پھر آپ ان کی معاشی حالت کا جائزہ لیں تو چوری، ڈاکہ زنی عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، اور کوئی حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں تھی اس معاشرے میں۔ جوا کھیلتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اور ایون نکاح کے اتنے غلط رواج جو پھیل چکے تھے کہ ایک ماں ہے تو اس ماں کو بھی وہ عزت اور وہ وقار حاصل نہیں ہے۔ تو بہت چند ایک گھرانے رہ گئے تھے جہاں عورت کو عزت اور وقار حاصل تھا۔ پھر عرب معاشرے میں دیکھیں تو مکہ پاک کو تجارتی ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی، تو جس کا قرآن مجید میں رحلۃ الشتاء اور رحلۃ الصیف کہہ کر ذکر ہوا کہ گرمیوں اور سردیوں میں یہ لوگ سفر پر نکلا کرتے، یمن اور شام، اور تجارت کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ پاک کی وادی ایسی تھی کہ جہاں زرخیزی نہیں تھی، پہاڑوں کے میں گھری ہوئی تھی، تو اس لیے تجارت عام پیشہ تھا۔ پھر چونکہ بیت اللہ مرکزیت ان کے پاس تھی تو لوگ آتے تھے حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، گو کہ ان میں بھی برہنہ ہو کر طواف کرنا اور عجیب و غریب ان کی جو عادات اور رواج جو مروج ہو چکے تھے ان کی اصلاح کی سخت ضرورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد سے قبل عرب کے حالات جس طرح آپ نے بیان فرمائے، میں چاہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ظاہر ہونے والی برکات تھیں ڈاکٹر صاحبہ وہ ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت عیسیٰ ہیں، آپ کا انبیاء ذکر کرتے آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ذکر ہوتا رہا نسل در نسل کہ وہ اللہ کے محبوب نے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ وہ رسول میری ذریت میں عطا فرما دے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی
آپ کی ولادت سے قبل ہی ایک شہرت تھی کہ اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں تو یہودی آ کر خصوصی طور پر مدینہ پاک میں آباد ہوئے، کھجوروں کی سرزمین کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وطن آمنہ میں تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس وقت سے ایک برکات کا ظہور ہونا شروع ہوا، خوابوں کے ذریعے انہیں بشارتیں ملتی رہیں، اور جب ولادت کا وقت آیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ گویا ستارے کمکمے بن کر زمین پر اتر آئے۔ حضرت آمنہ نے ایسے دیکھا کہ نور کا ظہور ہوا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ پر جھنڈے دیکھے، انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اسی طرح حوران بہشتی تشریف لائیں اور حضرت آمنہ کو انہوں نے مشروب پلایا، تو حضرت آمنہ نے وہ بالکل دقت محسوس نہیں کی جیسے عام خواتین محسوس کرتی ہیں۔ تو آپ کی ولادت کے وقت آتش قدح فارس بجھ گیا، وہ جو 1000 سال سے اس کی آگ جل رہی تھی، کہ اب وہ بجھ کے تو بتا رہی ہے دنیا کو کہ اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت آ گیا۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا جسے لوگ مقدس سمجھتے تھے، بت اوندے منہ گر گئے۔ ایک برکات کا ظہور ہو رہا ہے، سبحان اللہ، بتایا جا رہا ہے، کائنات پوری بتا رہی ہے۔ یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ستارہ طلوع ہو گیا، وہ ستارہ احمد کس کے گھر بیٹا ہوا ہے، وہ چیختے ہیں پوچھتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت اللہ نے ہر گھر میں بیٹے عطا کیے، ہر طرف خوشحالی ہو گئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ کی آمد سے چند دن قبل ہوا، 50 دن قبل کہتے ہیں، تو اس سے بھی دنیا پوری متوجہ ہو گئی اس مکہ کی طرف، اس بیت اللہ شریف کی طرف، کہ یہ کون سی جگہ ہے جس کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں۔ آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، اور بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو جانیں کہ تقاضے کیا ہیں، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے تقاضوں پر کلام کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں زینب، نعمتوں کو منانا، یاد رکھنا ایک زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، جن کے سبب سے ایمان ملا، جن کے سبب سے قرآن ملا، تو وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے سبب سے ساری عیدیں ملی ہیں، نیکی کی توفیق ملی۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ منائیں یاد کو، شان و شوکت سے منائیں۔ دوسری طرف یہ ضروری ہے کہ اس تقاضوں کو مت بھولیں۔ صرف یہ محافل منعقد کرنا کافی نہیں ہے، اطاعت اصل تقاضا ہے، محبت اصل تقاضا ہے، ادب اور تعظیم تقاضا ہے اس کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب مانا جائے، آقا و مولا مانا جائے، اور ایسے مانا جائے کہ زندگی گواہی دے، کردار گواہی دے، آپ کے اخلاق پہ، ہمارے کردار پہ، ہمارے عمل پہ ان کی چھاپ نظر آنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے اصول عطا فرمائے ہیں، عملی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے طریقے سکھائے ہیں، کھانے پینے کے آداب سے لے کر اس سیاست کے، بین الاقوامی سیاست کے گویا جہاں بانی کے طریقے عطا فرما دیے۔ اور حضور سے محبت کرتے ہوئے آپ کی سیرت کو سامنے رکھا جائے تو آج بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، انقلاب آشنا ہو سکتا ہے۔ آج پھر ہم ذلت و رسوائی میں گرے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ میں اسے یوں بھی کمپائل کرتے ہوئے کہوں گی، پہلا تقاضا ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ یاد رکھو یہ روح ایمان ہے، روح دین ہے، روح اسلام ہے، اور اس کے بغیر کھوکھلی ہیں اطاعتیں، کھوکھلے ہیں سجدے۔ تو حضور سے محبت کی اشد ضرورت ہے۔ وہ عربوں نے، ایک علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہم نے نہیں جانا، ان اسلام دشمنوں نے پہچان لیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت پہلا تقاضا ہے۔ اطاعت کے حکم کو بجا لاؤ، حکم ہے نماز ادا کرو، حکم ہے امانت داری سے کام لو، حکم ہے جو حکم آ گیا ہے اسے بجا لاؤ، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جاؤ، سبحان اللہ، اس سے باز آ جاؤ۔ پھر اسی کا تقاضا ہے کہ حضور کی ادب اور تعظیم سب سے بڑھ کر کی جائے، ماں باپ سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر، کہ ہمارا قلبی، ایمانی، روحانی، عرفانی تعلق اتنا اسٹرانگ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں جان سے بھی گزرنا پڑے تو ہم اس میں ہچکچائے نہیں۔ بے شک۔ تو ناموس کی حفاظت، عزت و تعظیم اس کا تقاضا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محافل سجائیں،
گھروں کو چراغاں کریں اس دن، ایک شان و شوکت سے منائیں، درود و سلام کی کثرت رکھیں۔ اللہ نے درود کا حکم دیا ہے اہل ایمان کو، تو اس کی کثرت رکھیں، زبانوں پر بھی اور محافل میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ ہی بارہا فرماتی ہیں نا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ حوریہ فہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی آواز پر ہی اختتام کریں گے اور آپ کی آمد کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ بس آخر میں چند اشعار آپ کے گوش گزار کروں کہ سید اطہر علی صاحب فرماتے ہیں کہ حبیب کبریا کی دل میں چاہت ہے تو سب کچھ ہے، حبیب کبریا کی دل میں چاہت ہے تو سب کچھ ہے، اگر اس پہ کرے انور کی طاعت ہے تو سب کچھ ہے، اگر اس پہ کرے انور کی طاعت ہے تو سب کچھ ہے، اور زمانے بھر کی عظمت شان و شوکت سب ہے لا حاصل، زمانے بھر کی عظمت شان و شوکت سب ہے لا حاصل، اگر حاصل نبی کے در کی نسبت ہے تو سب کچھ ہے، اگر حاصل نبی کے در کی نسبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، اٹھی چار سور متوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ہے ساری فضائیں، خوشی میں جبریل نغمے سنائے، خوشی میں جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روزے جزا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، اور یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے اور یہ سن کر سخی آپ کا ستانا ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا
کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب